بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مختلف لوگوں کے جو عقائد ہیں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ یہ ان عقیدوں کی وجہ سے امت مسلمہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہوئی ہے، ان کے عقائد خراب ہیں۔ اعمال کی خرابی تو سب مانتے ہیں، اصل مسئلہ ہے عقائد کے اندر خرابی ہے، ایمان کے اندر خرابی ہے۔ اور ہر ایک نے اپنے ملفوظات اور اپنی کتابیں اور اپنے اکابرین کے فتوے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو بالکل پس پش ڈال دیا انہوں نے۔ اور یہ دیکھیے دیوبندیوں کی کتنی مایہ ناز کتاب ہے، عقائد علماء دیوبند، اور اس کے اندر کم از کم 60 مدرسوں بڑے بڑے جو ان کے علماء ہیں ان کے دستخط موجود ہیں، سٹمپیں موجود ہیں، اور ہر عقیدے کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ نمبر 1، عقیدہ نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، قبر والوں کے وسیلے سے دعا منگی جائے تو قبول ہوتی ہے، اور انبیاء قبروں میں کہتے ہیں زندہ ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے لکھ دیا کہ نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے، یہ بھی لکھ دیا انہوں نے۔ تو یہ ان کے عقیدے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، جب ان کو ہم نے اللہ کی کتاب کے اوپر چیک کیا ہے تو یہ بالکل کتاب اللہ کا انکار ہے، اور ابھی تک یہ شرکیہ عقیدوں کو پھیلا رہے ہیں۔ ابھی لیٹسٹ یہ بیان کسی نے بھیجا ہے تقی عثمانی کا، اور اس کے اندر یہ لکھ رہے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں بھی گویا، اور اپنے باپ کے بارے میں بھی انہوں نے ایک لکھا کہ مرنے کے بعد بھی ان سے فیض جاری ہے۔ اور ایک گنگوئی جو ان کے بہت بڑے گزرے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ان کے کسی شاگرد کا قول نقل کیا کہ انہوں نے بھی آ کے کہا کہ بزرگوں سے سنا ہے، ہر جگہ کہتے ہیں بزرگوں سے سنا ہے، کہیں نہیں ثابت کرتے کہ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق بزرگ کہتے رہے جی کہ مرنے کے بعد جو فیض ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے پھر بیچ میں صحیح باتیں بھی کئی لے آتے ہیں کہ دیکھو کسی نے کوئی کتاب لکھ دی، کسی نے کوئی واعظ کر دیا، تو بھائی وہ باتیں تو بالکل وہ صحیح ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے صدقۃ جاریہ کے معاملے میں۔ تو وہ ایماندارانہ کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں، اور ایمان کے جنہوں نے تقریریں چھوڑی ہیں، اور ایماندار شاگرد جنہوں نے چھوڑے ہیں، وہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ باقی یہ قاسم نانوتوی ہوں، گنگوئی صاحب ہوں، اشرف علی تھانوی ہوں، یا محمود الحسن ہوں، یا شبیر احمد عثمانی ہوں، ان سب نے تو شرک چھوڑا ہے اپنے پیچھے۔ ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تفسیر شبیر احمد عثمانی کے پہلے صفحے کے اوپر جو انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا شرک اس کے اندر ڈال دیا کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، تو بتائیے کہاں گیا آپ کا ایمان؟ وہ یہ محمود الحسن سے شروع ہوتا ہے، اور نیچے ابھی تقی عثمانی انہوں نے اس کو جدید کمپوزنگ اور اس کے بہترین پرنٹنگ کے ساتھ اس کو شائع کیا، اس میں شرک وہ باقی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح میں۔ پھر یہ عرصہ دراز تک سعودی عرب سے یہ تفسیر شائع ہوتی رہی ہے۔ اب جب ہم لوگوں نے نشاندہی کی ہے تو انہوں نے وہاں سے ویسے بند کیا ہے، لیکن ان کے اپنے شرک دوسرے، وہ گنبد کو سجانا، اور یہ نبی علیہ السلام قبر کے اوپر آ کے پڑھو تو سنتے ہیں، وہ شرک ان کا ابھی بھی باقی ہے۔ تو اس میں دیکھیے یہ آواز آپ خود سنیے، یہ تقی عثمانی صاحب کی آواز ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جو قبروں سے یا ان کے بزرگوں کا فیض ہے نا اس کا کیا کہنا، اور بیچ میں دوسری باتیں بھی لا رہے ہیں، اور آخر میں جنہوں نے بات کی ہے وہ تو بڑی عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اصالِ ثواب ہے نا یہ حدیث میں آتا ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں مجھے حدیث کا حوالہ یاد نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس کی حیثیت کیا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے حوالہ بھی یاد نہیں ہے، اور اس حدیث کی سند کیا یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ہے حدیث ہے کہ یہ جو پیچھے سے اصالِ ثواب بھیجتے ہیں یہ پیکٹ کی شکل میں، بنڈل کی شکل میں فرشتے جا کر پیش کرتے ہیں خوبصورت پیکنگ کے ساتھ۔ تو یہی وہ بات ہے جو اس سے پہلے مودودی صاحب نے کہی تھی کہ یہ اصالِ ثواب جو ہے نا یہ منی آرڈر کی طرح ہے، منی آرڈر کی طرح، جس طرح بھیجنے والا جب بھیجتا ہے تو اس کو مل جاتا ہے جس کو بھیجا جائے، اور بال فرض نہ ملے تو واپس آ جاتا ہے منی آرڈر۔ تو انہوں نے اس طرح اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا، یقین کیجئے انبیاء کی دعوت کا انہوں نے اس طرح مذاق اڑایا ہے۔ یہ ذرا ان کی آواز خود سن لیجئے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ ابھی بھی یہ شرک کے اوپر جمے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے اللہ کی کتاب کو کس طریقے سے پس پش ڈال کے اپنا اور اپنے بزرگوں کے عقائد اور ان چیزوں کو انہوں نے پھیلایا ہے، پھر کہتے ہیں دین کی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ کہ سنیے ذرا ان کی اپنی آواز کے اندر وہ سر چشمہ فیض، چشمہ فیض
جس سے ہم لوگ الحمدللہ نہال تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے بظاہری طور پر بند کر دیا. تو خوب سمجھ لیجئے کہ بزرگوں نے یہ کہا ہے، اور اس کو اگر کوئی غلط معنی پہنانا چاہے تو پہنائے، لیکن ایک حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی فیض کا ذریعہ بناتا ہے، تو بزرگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا فیض ان کی وفات کے بعد بڑھ جاتا ہے. اور یہ کلمہ میں نے سب سے پہلے یہ بات حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی وفات کے موقع پر، جب ہم کم سے نڈال تھے، اس وقت ایک حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، بالواسطہ یا بواسطہ مجھے یہ اس کی تحقیق نہیں، لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے یہ آپ نے سنا ہے. آپ دیکھیے خود ان کو اعتماد نہیں، اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے، اس کو پتہ ہے اعتراض کرنے والے موجود ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف عقیدہ بیان کر رہے ہیں آپ کہ مرنے کے بعد فیض جاری رہتا ہے قبروں سے. تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ لیکن ہے حقیقت ہے. دیکھا ہے آپ نے، یعنی جو ہے اصل شرک حقیقت نہیں ہے، اس کو حقیقت کہہ رہے ہیں، پردہ ڈال رہے ہیں حق کے اوپر. تو میرے بھائیو، یہی وہ چیز ہے کہ جو امت کی تباہی کا باعث بنی ہے. اور پھر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھو یہ بیچ میں صحیح باتیں بھی تو ہیں. وہ صحیح باتیں ہوتی ہیں تب جھوٹ چلتا ہے. جھوٹ کبھی اکیلا چل ہی نہیں سکتا جب اس کے اندر صحیح سچ نہ ملایا جائے. جس طرح ریت کا پلستر ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر سیمنٹ نہ ملایا جائے. تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں، انہوں نے بہت شرک پھیلایا ہے. اور انہی کی یہ شاخ ہے آگے تبلیغی جماعت جسے کہتے ہیں، رائے ونڈ میں جن کا مرکز ہے. پوری دنیا میں ان کے اجتماعات ہوتے ہیں اور فضائل اعمال لے کے پھرتے ہیں. اس کے اندر اتنا شرک ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اسی کے اندر سے آپ کو ملے گا کہ ایک حضرت نے مرنے کے بعد انگلی سے اونٹ نہر کر دیا. اسی کتاب کے اندر آپ کو ملے گا کہ مرنے کے بعد حضرت نے قبر سے اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی. اسی کتاب کے اندر ملے گا کہ جامی صاحب فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ نکالا اور میرے سے مصافحہ کیا، اور 90,000 کا مجمع وہاں موجود تھا. عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے. اس طرح کی باتیں، تاکہ اور بات پکی ہو جائے لوگوں کے ذہنوں میں کہ عبد القادر جیلانی جب موجود ہے تو پھر جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے. اس طرح 90,000 کا مجمع، حالانکہ آج بھی نہیں وہاں ہو سکتا ہے. اس وقت کی بات ہے، 4 کی 5ویں صدی کا یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو اسی کتاب کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ ایک عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اور پھر اس کی وہ مرنے کے بعد اس کی سوجن ختم ہو گئی. ایسے فحاشی کے بھی چیزیں ہیں، بدعقیدگی کی بھی چیزیں ہیں. یقین کیجئے اس کو بغل میں دبا کے کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہواؤں میں پڑھی جاتی ہے، سمندروں میں پڑھی جاتی ہے، خشکی پر پڑھی جاتی ہے. یعنی ہواؤں میں پڑھی جاتی ہے، ایئر فورس کے لوگ پڑھتے ہیں. سمندروں میں پڑھی جاتی ہے، یعنی نیوی کے لوگ بھی اپنی شپس میں اس کو رکھتے ہیں. اور خشکی پر تو پڑھی جاتی ہی ہے. اور یہاں بحرین میں بھی یقین کیجیے، جہاں بھی یہ مساجد ہیں کونے میں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں تبلیغی نصاب، اور اس کو پڑھتے ہیں گھیرا باندھ کے، اور یہ اسی کو پھیلاتے ہیں. مسجد نور ہے ان کی، یہاں جو خالص تاریکی کا گڑھ ہے، سمجھ لیجئے شرک کا اڈا ہے وہ، اس کو یہ مسجد نور کہتے ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ یہ وہی بات ہے جو طاہر القادری نے کہی تھی کہ علم کی شمع جلانے کی ضرورت ہے، بڑا اندھیرا ہے. تو یہ اللہ کے بندوں، جب روشنی پھیلانے والے اس طرح خود شرک پھیلانا شروع ہو جائیں، یہ صحیح معنوں میں جو ہے من النور الی الظلمات ہیں اصل میں، کہ یہ ظلمات میں چلے گئے ہیں. لیکن الٹی بات کہتے ہیں، جو ایمان کی روشنی میں جو ایمان کی دعوت ان کو دے رہے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں یہ جناب ان کے چہرے کالے ہوں گے. تو یہ تو کل قیامت کے دن ہی فیصلہ کرے گا کہ چہرے کالے کس کے ہوں گے. ایمانداروں کے ہوں گے جو مخلص مومن ہیں، کسی فرقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا انداز بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی طرح توحید کی دعوت دینا، رد شرک اور طاغوت کی نشاندہی ہے. یہ کامیاب ہوں گے. یا شرک پھیلانے والے اللہ کے بندوں کو داتا کہنا، دستگیر کہنا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث کہنا، ان کے واسطے وسیلے سے دعا مانگنے والے، پھر ان کو رکوع اور سجدے ثابت کرنے والے، یہ کامیاب ہوں گے یا مخلص مومن کامیاب ہوں گے، اس کا فیصلہ تو بہرحال اللہ کرے گا.